فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساتھیو، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو ہم سے کچھ اعمال کا اور کچھ کاموں کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے کچھ اصول اور کچھ قاعدے دیے ہیں کہ ان قاعدوں کی پابندی کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی سورت جسے ہم میں کا ہر انسان تقریباً یاد رکھتا ہے، جسے کہتے ہیں سورۃ العصر۔ سورۃ العصر ہر انسان، چھوٹا آدمی یاد رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ مختصر ترین سورتوں میں ہے، صرف 3 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 3 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ انہی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے 4 باتیں بتلائی ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہو تو یہ 4 کام کرے۔ پہلی چیز اس میں سے ہے کہ انسان علم سیکھے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ علم سیکھے، وہ جانے کہ اللہ کیا ہے، وہ جانے کہ اللہ کے رسول کیا ہیں، وہ جانے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، کتابیں کیا ہیں، وہ یہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کیا ہیں، وہ یہ جانے کہ آخرت کیا ہے، وہ جانے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، وہ یہ جانے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، وہ جانے کہ روزہ کیسے رکھا جائے گا، وہ جانے کہ اس کے دوستوں کا، اس کے ساتھیوں کا، اس کے بیٹوں کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہو۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا جاننا انسان کے اوپر ضروری ہے کہ علم کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے وہ یہ جانے کہ جو اس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے، ورنہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھنا بڑا اچھا کام ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے، بلکہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے، مسلمان ہی نہ رہے، وہ مسلمان ہی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں نماز اچھی چیز ہے لیکن اب اتنی بھی کوئی ضروری چیز نہیں کہ ہم وہ نہ پڑھیں تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے، تو ایسا سمجھنے والا انسان مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ کافر ہے۔ تو دوسری چیز ہے جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، نماز کا علم دیا ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرے، اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تیسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے بنا لے گا کہ انسان بن گیا ہے، لیکن ابھی اس کے پورے مسلمان، ایسا مسلمان ہونا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب سے بچ جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ وہ جو اس کے پاس علم ہے اور جو عمل ہے وہ دوسرے کو بھی بتلائے تاکہ دوسرے بھی اس کے علم سیکھیں اور عمل کریں۔ اسی لیے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا بیٹا، اس کا پڑوسی، اس کے ساتھ کمرے میں رہنے والا، اس کے ساتھ اٹھنے والا، بیٹھنے والا دوست اگر نماز نہیں پڑھتا اور وہ اس سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اس پر نماز پڑھنے کے لیے زور نہیں دیتا ہے، اگر بیٹا ہے ظاہر بات ہے اسے مارنے تک کا حکم ہے اگر نماز نہ پڑھے تو، اگر بیوی ہے نماز نہیں پڑھتی تو اسے مارے اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو، دوست ہے اسے سمجھائے، نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ دوستی ختم کر لے۔ تو اگر کوئی آدمی خود تو نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا، دوسرے کے نماز پڑھنے پر زور نہیں دیتا، اس کو سمجھاتا نہیں ہے، تو یہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صحیح مومن نہیں ہے، اللہ کے ہاں صحیح مومن نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو انسان علم حاصل کرے گا اس کے لیے اسے کچھ پریشانی اٹھانی پڑے گی، جو شخص نماز پڑھے گا اسے اس کے لیے کچھ نقصان کرنا ہوگا اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، جو زکوٰۃ دے گا اسے کچھ خسارہ ہوگا بظاہر اس کا، اسے پریشانی اٹھانی پڑے گی، وہ کسی سے کوئی بات کہے گا وہ الٹا پلٹ کر اس کو جواب دے دے گا کہ تم کون ہوتے ہو ہم کو بتانے والے، جاؤ تمہیں اپنا کام کرو، ہو سکتا ہے اس سے لڑائی کر لے، یہ اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر صبر کرنا، یہ 4 چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے انسان؟ جی پہلی چیز کیا ہے؟ جی علم سیکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علم سیکھے، یعنی جانے لا الہ الا اللہ کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عمل کرے، جو علم ہے اس کے پاس وہ جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، توحید دل میں اس کے ہونا چاہیے، یعنی ساری چیزیں کیا چیز ہے؟ دوسری چیز وہ عمل کرے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ جی
لوگوں کو ہی بتلائے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بتائے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ جو انسان یہ کام نہیں کرتا ہے وہ پکا دھوکے باز ہے۔ وہ اگر اس کا بھائی، اس کا ساتھی بیمار ہو یا اس کا ہاتھ کٹ جائے تو لے کر ہاسپٹل بھاگے کہ نہیں بھاگے گا؟ وہ بھاگے گا نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو جہنم میں جا رہا لے کر نہیں بھاگ رہا، اس کو پتا نہیں رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا نا، تو اس کو نہیں بچا، آگ میں جلنے سے نہیں بچا رہا ہے وہ؟ چلو بتاؤ کون بڑا نقصان ہے؟ ہاتھ کا کٹ جا رہا ہے، جہنم میں جا رہا ہے، کون بڑا نقصان ہے؟ تو اسے کیوں نہیں بچاتا؟ کہتا کیوں نہیں اپنے بھائی کو؟ تو یہ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا کرے، لوگوں کو بھی بتلائے، اور اس کے عوض کوئی اس کو گالی دیتا ہے، کوئی مارتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، فجر میں صبح کی ہے، سردی لگتی ہے، یہ برداشت کرے، صبر کرے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو سورہ عصر میں بیان کی گئی اس سورت کے اندر، جس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی سورت نازل کی ہے، لیکن یہ سورت ہمارے سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے ساتھیوں بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے عصر کے وقت کی، یا قسم ہے عصر کی نماز کی، یا قسم ہے انسان کے، جس میں انسان کے جو عمر ملی ہے اس کے عمر کی، اس کے وقت، یہ چاروں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زمانہ بنایا ہے، رات اور دن آ رہی ہے، دن ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے، رات آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی دنوں رات کے اندر انسان نیکی کا بھی کام کرتا ہے اور برائی کا بھی کام کرتا ہے۔ انہی رات اور دن میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عصر کے نماز کی وقت کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز کون ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ سب سے افضل نماز 5 نمازوں میں کون ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کا وقت اتنا اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھ لے، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں جو صحیح بخاری وغیرہ بیان فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کے مال بھی ختم ہو گیا، مر گئے سب، اس کا دیوالیہ ہو گیا، اس کے تمام آل اولاد بھی مر گئے، کوئی نہیں رہ گا اس کا، اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے عصر کی نماز کی۔ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کس بات پر قسم ہے؟ کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ تمام انسان کیا ہیں؟ گھاٹے میں ہے۔ ہر انسان کا نقصان ہو رہا ہے، ہر انسان اپنی چیزیں لوٹا رہا ہے، ہر انسان اپنا گھاٹا کر رہا ہے، اور بہت بڑا گھاٹا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بیان کر رہا ہے نا، بغیر قسم کھائے بھی اللہ تعالیٰ سچا ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ کوئی آدمی آپ کا سیٹ ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا کفیل ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، وہ آپ سے کہے کہ سنبھل لو ورنہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم کو ایسا کروں گا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، کس کی قسم ہے؟ قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے عصر کی نماز کی۔ کس بات پر قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان جی کس بات پر؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کا بڑا خسارہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کا خسارہ نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کا خسارہ ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا خسارہ نہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو لوگ 4 کام کریں، جو لوگ کیا کریں گے؟ 4 کام کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، اچھا کام کیا، وتواصوا بالحق، سب کو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ تو یہ 4 کام گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان چاہے جتنی دولت اکٹھا کر لے، قارون کا خزانہ اس کے پاس ہو جائے، انسان چاہے جتنا بڑا عالم بن جائے، جتنا بڑا سائنسداں بن جائے، انسان چاہے جتنا بڑا منصب حاصل کر لے، دنیا کے سب سے بڑے ملک کا صدر جمہوریہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، چاہے جتنا بڑا انسان منصب حاصل کر لے، اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو وہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ مال حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے، علم حاصل کر لینا بہت، یہ کامیابی، سائنس میں بہت کمال حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائے گی۔
پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. دوسری چیز کیا ہے؟ عمل صالح. تیسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کو بھلی بات بتانا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر کرنا، لوگوں کو صبر کی دعوت دینا. تو ساتھیوں پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے. اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ خسارے سے بچ جائیں، آپ کو نقصان نہ ہو، لیکن یہاں خسارہ کہاں مراد؟ دنیا خسارہ مراد ہے؟ دنیا خسارہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن جو ہے دنیا کا خسارہ نہیں، انسان کا اعتبار نہیں کرتا ہے. اصل خسارہ کس کا ہے؟ آخرت کا خسارہ. کس کا خسارہ آخرت؟ دنیا میں انسان کتنا بھی مال اکٹھا کر لے، کتنا دن رہے گا؟ کتنا دن رہے گا؟ کتنا دن رہے گا؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 1000 سال بھی کیوں نہ رہ جائے، لیکن ایک دن جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے نا. اور کوئی شخص دنیا سے اپنا مال لے کے جاتا ہے؟ کسی کو دیکھا ہے اپنا مال لے کے جاتے ہوئے؟ کسی کو دیکھتا ہے اس کی اولاد بھی قبر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے اس کے ساتھ؟ اکیلے جاتا ہے نا. اس کے ساتھ اس کا کیا جاتا ہے؟ عمل جاتا ہے، کام جاتا ہے. نیک کیا ہے تو اور برا کیا ہے تو. کوئی شخص چاہے وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم کی کرسی اس کے ساتھ قبر میں جائے گی؟ جی کہ دنیا میں سونے کی کرسی پر بیٹھتا ہے، قبر میں اس کو سونے کی کرسی میں لایا جائے گا، اسی مٹی میں رکھا جائے گا نا، کہ اس کے لیے سونا بچھایا جائے گا اس میں. جی تو کتنا بھی دن انسان زندہ رہتا ہے، جتنا بڑا عالم ہو، ہر آدمی زمین میں جانے کے بعد کیا ہے؟ برابر ہے. اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی دنیا میں 4 دوست ہوتے ہیں. انسان کی دنیا میں کتنے دوست ہیں؟ 4 دوست ہیں. ایک دوست وہ ہے جو گھر ہی پر رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ قبر تک نہیں جاتا. یہ کیا ہے اس کا؟ یہ اس کا مال ہے، یہ اس کی دولت ہے، یہ اس کی جائیداد ہے. کوئی جب قبر میں لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بینک اکاؤنٹ بھی ساتھ میں لے جایا جاتا ہے. جی گھر پر رہ جاتا ہے. تو دوست کیا ہے؟ پہلا دوست وہ ہے جو گھر ہی پر رہ جاتا ہے، اور اسی دوست سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اپنے مال سے انسان جتنا محبت کرتا اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتا. اسی لیے بیٹا جب بڑا ہو جائے اور گھر پہ رہے، کمائے نہیں، گھر پہ بیٹھ کر کھائے، تو باپ اس کو رکھے گھر میں. جی آپ یہاں سے کما رہے ہیں اور کما کر کے اپنے باپ ماں کو نہ دے، اپنی بیوی کو پیسہ بھیجتے جائیں، تو باپ کیا کرے گا؟ راضی ہوگا آپ سے کہ کوئی بات نہیں، بیٹا اپنا ہے تو بیٹا اپنا. تو انسان اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتا. لہذا جب مر جاتا ہے سب سے پہلے اس کا مال کہاں رہ جاتا ہے؟ گھر پہ، اس کے ساتھ قبر تک بھی نہیں جاتا. اور دوسرا اس کا دوست وہ ہے جو قبر تک جاتا ہے. کوئی بھی انسان کے 3 دوست ہیں، میں نے کہا 4 نہیں بلکہ 3 دوست ہیں. ایک کہاں رہتا ہے؟ جو اس کے گھر پہ رہتا ہے. دوسرا اس کی قبر تک جاتا ہے. یہ اس کی اولاد، دوست اور ساتھی ہیں. اس کی اولاد ہے اور دوست اور ساتھی ہیں. وہ لے گئے قبر میں، بند کر دیا اور چلے آئے. 1 دن 2 دن 3 دن ہفتے رونا رہے گا، اس کے بعد سب ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں. سال میں کبھی قبر کی زیارت بھی، ورنہ ہر آدمی اپنے لوگوں سے پوچھ لیجیے، ہر آدمی ہے کسی کا رشتہ دار، دوست، عزیز، ماں باپ، بھائی بہن مرے ہوں گے ہی نہیں مرے ہوں گے، لیکن سال میں کتنی بار ان کی قبر پر جاتے ہیں؟ بھول گئے. جب 1-2 دن مرے تو تکلیف رہتی، اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. اور تیسرا دوست وہ ہے جو اس کے ساتھ کہاں جاتا ہے؟ اس کی قبر میں بھی جاتا ہے. یہ انسان کا اس کا عمل ہے، انسان کا اس کا عمل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر چاہے آدمی کتنا مال ہو جائے، کتنا بڑا اونچا منصب حاصل کر لے، کتنا بڑا عالم بن جائے، چاہے کتنا بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، کہ دنیا میں اتنا بڑا پہلوان کوئی نہیں ہے، لیکن وہ انسان کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آج میں تقریر کرنے نہیں، آج سبق پڑھانے بیٹھا ہوں لوگوں کو. جی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل سے انسان کسی کو مان لے، سچا مان لے، یہی ایمان ہے. یہی ایمان ہے. دل سے کسی چیز کو سچا مان لینا، یہی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ہمارا جو ایمان ہے اس کے کتنے رکن ہیں؟ جی ہمارے ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 5 کی 4، 5 رکن ہیں ہمارے ایمان کے. ہمارے ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 5 کی 6. جی یہ تو 5 کہہ رہے ہیں، 6 کہہ رہے ہیں، کس کی بات صحیح ہے؟ یہ لوگ پہلے آئے ہیں، سچے زیادہ ہیں. ایمان کے 5 رکن ہیں، دیکھیے یہاں. جی 5. اور اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ اسلام کے رکن کتنے ہیں بتاؤ؟ جب ایمان کے 5 ہیں تو اسلام کے کتنے ہیں؟ اسلام کے بھی 5 ہے، ایمان کے بھی 5 ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ کیا کہتے ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں. ہاں اسلام کے 5 رکن ہیں اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ اب یاد رہے گا، بھول جائیں گے. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5. اور ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ پر ایمان،
اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اور یا چلیے اچھی بری تقدیر پر ایمان, اور چھٹا قیامت آخرت کے دن پر ایمان. یہ 5 چیزیں ہیں. 6 ہیں. اللہ پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ ایمان لے آنا, یہ سیکھنا ہر انسان پر اتنا ضروری ہے کہ اتنا اس کا کھانا کھانا بھی ضروری نہیں ہے. اس کا کھانا کھانا بھی اتنا ضروری کیوں؟ کھانا نہیں کھائے گا مر جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا, اور اس کو نہیں سیکھے گا تو مرنے کے بعد بھی فرصت نہیں, وہ بھی اس کے ساتھ جانے والا ہے. تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ کیا ضروری ہوا؟ کھانا کیا کلمہ ضروری ہوا جی. ان کلمہ کا سیکھنا 5 چیزیں ایمان کا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو سمجھو اس کے کامیاب ہونے کی علامت ہے. اللہ پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر. یعنی یہ 6 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ایمان لے آنا ہے. اب ظاہر بات ہر ایک کی تفصیل ہم یہاں پر نہیں بیان کر سکتے, یہ سیکھنا انسان کے اوپر ضروری ہے. دوسری چیز اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جو انسان کو خسارے سے اور نقصان سے بچانے والی ہے, کیا وہ عمل ہے صالح, نیک عمل کرنا. کیا ہے نیک عمل؟ نیک عمل کیا ہے ساتھیوں؟ جو ہمارا دین ہے وہ نیک عمل ہے. جو ہمارا دین ہے وہ کیا ہے؟ نیک عمل ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ نیک عمل ہے. روزہ رکھنا, حج کرنا, سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا. جی جھوٹ سے بچنا نیک عمل ہے, برا عمل ہے؟ برا عمل ہے جھوٹ سے بچنا. جھوٹ بولنا برا عمل ہے. ہاں سوچیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ برا ہے, لیکن جھوٹ سے بچنا یہ کیا ہے؟ اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا اور لوگوں کا مال کھانا, جی لوگوں کا مال کھانا اچھا عمل ہے برا ہے؟ برا عمل ہے بھائی, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وعاملوا الصالحات, اور لوگوں نے نیک عمل کیا ہے. آپ لوگ دیکھ لیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خسارہ گھاٹا نہ ہو تو نیک عمل کرنا ہوگا. نماز آپ کو پڑھنی ہوگی. کتنی نماز جی؟ کتنی نماز پڑھنی ہوگی؟ 5 وقت کی, 6 وقت کی؟ 5 وقت کی. لیکن کتنی پڑھتے ہیں ہمارے لوگ؟ ذرا سوچیں. فجر میں کتنے لوگ غائب رہتے ہیں؟ دیکھیں کتنے لوگ سوئے رہتے ہیں فجر کی نماز میں. اگر کفیل کی ڈیوٹی ہو سوئے رہیں گے, یہی لوگ خسارے میں, یہی لوگ گھاٹے میں ہیں. اللہ کی ڈیوٹی تو نہیں بجا لا رہے ہیں, اور اپنے کفیل کی ڈیوٹی بجا لے آ رہے ہیں, اللہ کی ڈیوٹی نہیں. تو کہنے کا مطلب وعاملوا الصالحات, اور نیک عمل کرے. نیک عمل کب ہوگا ساتھیوں؟ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے, اور طریقہ کس کا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. تو خسارے سے بچنے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے. تیسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے کہ ہاں بھائی انسان خسارے سے نہیں بچنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا. حق بات کیا ہے؟ دین ہمارا حق ہے. دین کیا ہے؟ ہمارا حق ہے. اسلام کیا ہے؟ حق ہے. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا. وصیت کرنا کیا ہے؟ یعنی اسے بتلانا, اس کی تاکید کرنا, اسے سمجھانا. اگر کوئی آدمی اپنے آپ نیک عمل کرتا ہے, ہمارے یہاں ایک شخص رہتا ہے جو مسجد سے اپنے گھر سے مسجد راستے میں جا رہا ہے, بچے لڑ رہے ہیں, ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے, ایک آدمی کوئی غلط کام کرا, اس سے کوئی تھا اپنا نظر نیچے کیا اور چلے گئے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا آدمی ہے یہ, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, کسی سے لڑائی نہیں ہے, وہ اچھا آدمی ہے. جی وہ مجرم ہے, پکا جھوٹ دغا باز ہے. وہ انسان کیا ہے؟ مجرم ہے. اس کا حق بنتا ہے کہ جو خود نیک بنا ہے تو دوسروں کو بھی نیک بنائے. دوسروں کو نیک نہ بنانا اور خود اپنے آپ نیک بنے رہنا, یہ اسلام کو یہ چیز مطلوب نہیں. ایسا انسان کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے, کبھی بھی انسان کامیاب وہ نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وتواصوا بالحق, وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے, خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھاتے رہے. ایک بار شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ, بہت بڑے ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے, بھی ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا بلکہ انگریزوں سے پہلے کی بات ہے. ایک بار اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے دلی کے اندر, تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ آواز آ رہی, گانے اور باجے کی آواز آ رہی, گانے اور باجے کی آواز ہے. اپنے ساتھیوں سے پوچھا, باہر نکل کر ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جو رنڈی کھانا ہے نا, وہاں کوئی آج میلہ ہے, کوئی آج فنکشن ہے جہاں یہ ناچتے گاتے رنڈیاں جا رہی ہیں. کہا کہ یہ اللہ کی مندیاں ہیں؟ کہا ہاں. کہا اپنے کو مسلمان کہلانے والی ہیں؟ کہا ہاں مسلمان کہلانے والی. تو کہا انہیں تم لوگوں نے منع نہیں کیا؟
لوگوں نے کہا کہ حضور کون ان کے پاس جائے گا؟ ان سے بات کرنا اپنی بے عزتی ہے، ان سے بات کرنا کیا ہے؟ اپنی بے عزتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ کیا کہیں گے؟ فاحشہ عورتوں سے بات کر رہا ہے۔ لیکن شیخ نے کہا کہ نہیں، ان کو ضرور کہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ دیکھیے ساتھیو، وتواصوا بالحق، جو حق آپ کے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، ضرور وہ اپنی جو ہے کیا ہے وہ چلی گئی۔ شاہ صاحب نے فقیروں کا لباس پہنا پھٹا پرانا، اور جیسے مانگنے والا ہوتا ہے نا، ایک برتن لیا، اس کو مانگنے والا ایک برتن لیا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا اور چلے گئے۔ اس دروازے پر کھڑے ہو گئے جس کے اندر وہ کیا تھا، وہ گانا باجا ہو رہا تھا، یہاں فنکشن ہو رہا تھا، جیسے آج ہوتا ہے کسی حال کے اندر فنکشن ہو رہا تھا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر دستک دی کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک ان میں سے عورت آئی، اندر گئی، اپنے جو بڑی تھی مالکن، اس سے کچھ مانگا اور مانگ کر کے انہیں لے کے دینے آئی۔ کہا کہ میں ایسے بھیک نہیں لیتا، میں پہلے اپنا گانا سناتا ہوں پھر اس کے بعد بھیک لیتا ہوں، میں پہلے اپنا گانا سناتا ہوں پھر اس کے بعد بھیک لیتا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا کہ عجیب فقیر ہے، یہ فقیر عجیب ہے، لینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ خوشی کا ان کے دن تھا، کوئی شادی تھی یا کیا تھا، زیادہ پیسے اس کو ملے۔ وہ دوبارہ جاتی ہے اپنی بڑی کے پاس اور کہتی ایسا ایسا ہے، کہا اس کو دے دو اور چلتا بنے۔ وہ شاہ نے کہا کہ نہیں، جب تک میں سناؤں گا نہیں، اور ضرور سناؤں گا، بغیر سنائے بھیک نہیں لوں گا میں۔ مجبور ہو کر کے تمام عورتوں نے اسے، اس کی بڑی نے اجازت دے کہ ہاں اندر آئیں۔ جب اندر شیخ گئے تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو اس کے بڑے عالم تھے اس وقت، شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ کہا کہ حضور آپ کیوں آئے ہیں؟ ہمیں بلائے ہوتے ہم خود آپ کے یہاں آ جاتی ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے وہاں پر سورہ اذا زلزلہ، یا بعد لوگوں نے کہا کہ سورہ والتین پڑھ کے سنانا شروع کیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور سورہ والتین، والتین والزیتون، اور اس کا معنی بیان کرنے لگے۔ جانتے ہیں سورہ زلزلہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی بات بتا دے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، یا جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ نے کوئی برا کام کیا ہے، قیامت کے دن وہ زمین اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی کہ یہاں پر میرا کام کیا گیا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہ سورت پڑھی اور کہا کہ یہ دیوار جہاں تم بیٹھ کر کے یہ کام غلط کر رہی ہو، یہ زمین جہاں پر یہ جرم کر رہی ہو، قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ دیر تک شاہ صاحب وہ سورت پڑھ کر کے تقریر کرتے رہے، یہاں تک کہ عورتیں زاروں قطار رونے لگی، ہزاروں قطار رونے لگی۔ زاروں قطار رونے کے بعد جب ان کا تھوڑا سا دلاسا ہوا تو شاہ صاحب نے ہر ایک سے کہا کہ جاؤ وضو کرو اور آ کر کے نماز پڑھو، جاؤ وضو کرو۔ کہاں گانا باجا ہو رہا تھا، کہاں سناٹا ہو گیا، اور اب جو ہے محفل کے اندر ساری کے ساری گئی مسلمان تھی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ جب نماز پڑھنے لگی تو شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا رب، میرے بس میں اتنا تھا کہ ہم نے ان کو تیرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، یہ سب تیرے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں، اب ان کے دلوں کو موڑنا اے رب تیرا کام ہے، میرا کام نہیں۔ ساتھیوں، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب کی اس تقریر پر 300 رنڈیوں نے فوراً توبہ کر دیا تھا۔ کتنا؟ 300۔ اور ان میں کی جو بڑی تھی اس نے سارا کام چھوڑ کر کے جو مجاہدین سرحد پر جا کر کے انگریزوں سے لڑتے تھے اور بالا کوٹ میں جہاں پر بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے مجاہدین کی خدمت کرتی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی۔ اس سے لوگ وہاں پوچھتے تھے کہ تجھے وہ وقت نہیں یاد آ رہا ہے؟ تو وہ کہتی تھی اللہ کی قسم میں سونے پر چلتی تھی، میں ریشم پہنتی تھی، بڑے بڑے شہزادے ہمارے گرویدہ تھے، ہمارے اوپر مال نشاور کرتے تھے، لیکن اللہ کی قسم وہ سونا پہننے اور ریشم پہننے میں مجھے وہ لطف نہیں آتا تھا جو چکی پیسنے میں میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑتے تو وہ مجھ کو لطف آتا۔ تو خیر بات یہاں سے نکلی تھی ساتھیوں کہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ہمارا ساتھی ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے، فلمیں دیکھتا رہتا ہے، آج کل موبائل کے اندر عام ہے، جھوٹ بولتا ہے، کام میں چوری کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو منع کریں۔ اگر ہم منع نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ہماری آپ کی پکڑ ہوگی۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی کتاب منسوب کی جاتی ہے جو کتاب الصلاۃ ہے، اس کتاب کے اندر امام احمد حنبل رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کی گردن پر بیٹھ کر کے ایک مسلمان آئے گا، ذرا سوچے ہم اور آپ وہ نہ بنے، اگر ہم نے بھی نہیں کیا تو ہم وہ بنیں گے۔ گردن پر آئے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، اور وہ کہے گا اے اللہ، اللہ کی تیری قسم ہے ہم نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، ہم نے تو اس کی بیوی اور بچیوں کی طرف غلط نظر اٹھا کے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے،
ہم نے تو کبھی اس کے دروازے پر کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، ہم نے اس کی خیرت کیا کی؟ وہ فرمائے گا اے رب یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے مجھے برائی پر مجھے دیکھتا تھا لیکن مجھے روکتا نہیں تھا، یہ میرے ساتھ خیانت ہے۔ تو جو انسان لوگوں کو بھلی بات نہیں بتاتا یا بری بات سے نہیں روکتا ہے، وہ انسان گویا کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے، اور اللہ کے ہاں خسارے میں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہونے والا ہے، اگر وہ کام نہیں کیا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ یعنی اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، ارے بھائی صبر سے کام لو۔ کوئی شخص مسجد کے اندر آیا، اسے سردی لگ رہی ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، ارے بھائی ذرا صبر سے کام لو، چلو جلدی تو تھوڑا سا رک جاؤ۔ یعنی اسے اچھے کام، اسی طریقے سے کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے، ارے صبر سے کام لو، یہ چیز نہ دیکھو نا۔ تو علماء کہتے ہیں صبر کی یہ تین قسمیں ہیں، اور سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر صبر کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے اس کرنے میں اگر کوئی ہم کو تکلیف لاحق ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے اللہ نے ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کو کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ ہم دکان بند کریں گے یا اپنا کام بند کریں گے تمہارا نقصان ہوگا کہ نہیں نقصان ہوگا؟ تو آپ صبر کیجئے، دکان بند کیجئے، کام بند کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اگر آپ نہیں کرتے گویا کہ آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ آ رہی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی ہاں، دیر سے سوئے، کئے بجے سوئے؟ رات کے 1 بجے سوئے، رات چھوٹی ہوتی ہے 3:30 بجے کیا ہو جاتا ہے؟ اذان ہو جایا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ اب نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے آنا کیا ہے؟ وہ مشکل کام تو ہے نا، لیکن صبر کیجئے اور مسجد طرف آئیے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 10 لاکھ روپے دیا ہے جو آپ کے پاس بینک میں جمع ہے، آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو اس میں 2.5% آپ کو کیا کرنا ہے؟ زکات دینا ہے۔ 10 لاکھ میں 2.5% کتنا ہو جائے گا؟ جی ہاں، کتنے بچ جائے گے 2.5%؟ 1 لاکھ میں کتنا ہے؟ 2.500 ہے نا؟ 1 لاکھ میں 2.500 ہے، تو 10 لاکھ میں کتنے ہو گئے؟ جی 25,000۔ اب ظاہر بات 25,000 روپے نکالنا کیا ہے؟ انسان بھاری تو پڑے گا نہیں پڑے گا؟ بھاری پڑے گا یہاں 25,000، لیکن صبر کیجئے اور نکالیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خسارے سے بچ جائیں، اگر نہیں چاہتے خسارے سے بچنا تو آپ اور آپ کا کام جانیں، آپ صبر کیجئے اور نکالیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یہ 4 کام کرنے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ ایمان لے آنا ہے، دوسرا کام کیا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے، تیسرا کام کیا ہے؟ جی لوگوں کو بھلی بات بتانا ہے، اور چوتھا کام کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یہی چیز سورہ عصر کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہ 4 کام کرنے والا وہ انسان ہے جو خسارے سے پاک ہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا ہے تو یقین مان لیجئے کوئی بھی ہے وہ خسارے کے اندر پڑا ہوا ہے، خسارے سے بچا نہیں ہے۔ یہی آج مجھے آپ لوگوں سے مختصر طور پر کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو کامیاب ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں سے بچائے جو ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں خسارے کی طرف لے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔